بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں پر سلامتی ہو۔ میں ہوں ذیشان سفیر اور آج ہم بات کریں گے ریاست جموں کشمیر کے قومی جھنڈے کے بارے میں۔ دوستو، پرچم کسی بھی قوم یا ریاست کی امتیازی اور جداگانہ شناخت کے اظہار کا ایک ذریعہ و نشان ہوتا ہے۔ یہ محض رنگوں یا علامات کا مجموعہ نہیں بلکہ کسی ریاست کی مجموعی تاریخ، وقار، شناخت اور خود مختاری کا ترجمان ہوتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر اپنے قیام سے لے کر 1947 میں غیر ملکی حملے کے نتیجے میں تقسیم ہونے تک ایک پرچم رکھتی تھی۔ 47 میں جب فرقہ وارانہ جذبات و سازش کے زیر اثر ریاست کو 2 لاکھ اور لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اس کے علاوہ اس کے بعد قابضین اور اس کے گماشتوں کی طرف سے ہر وہ حربہ اختیار کیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ، امتیازی علامات، جغرافیائی وحدت اور جداگانہ شناخت دوبارہ بحال ہونے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ اس سلسلے میں جہاں دیگر اقدامات اٹھائے گئے، وہیں ریاستی پرچم جو ریاست کی وحدت اور جغرافیے کا ترجمان اور نمائندہ تھا، اسے بھی ایک حکمران خاندان کا پرچم بتاتے ہوئے متحرک و منسوخ قرار دیا گیا۔ حالانکہ پرچم ہمیشہ ممالک کے نمائندہ ہوتے ہیں، نہ کہ حکمرانوں کے نمائندہ۔ آئیے متحدہ ریاست کے پرچم اور تقسیم ریاست کے نتیجے میں رائج ہونے والے جھنڈے کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، تاکہ سچ اور جھوٹ، منافقت اور اخلاص، غداری اور محب الوطنی، نیشنلزم کے نام پر قابضین کی کاسالسی سب صاف واضح ہو جائے۔ ریاستی پرچم کی حقیقت۔ دوستو، کسی بھی ملک کا پرچم اس کی جغرافیائی سرحدوں، وحدت، جداگانہ شناخت اور معاشرتی اقدار کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ کہ وہاں کے نظام حکومت اور حکمرانوں کے طرز حکمرانی کا۔ ہمارا ریاستی پرچم 101 سال تک ریاست جموں کشمیر کا نمائندہ پرچم رہا ہے۔ اسی ریاست کا جو 14 اگست 1947 تک اپنے متعین، مقرر اور مسلمہ سرحدات رکھتی تھی، اور آج بھی ریاست انہی سرحدات کے ساتھ مسلمہ متنازع شناخت رکھتی ہے۔ یہ اسی ریاست کا پرچم جو اقوام متحدہ میں غیر ملکی قبضے کی وجہ سے متنازع قرار پائی۔ یہ اسی ریاست کا پرچم ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہی وہ پرچم ہے جو ریاست کی تقسیم تک جموں کشمیر کی تمام اکائیوں، کشمیر، بلتستان، لداخ، گلگت اور جموں میں بطور ریاستی پرچم لہرایا جاتا رہا ہے۔ یہ پرچم تاریخی طور پر ریاست جموں کشمیر کا واحد اور تاریخی طور پر غیر متنازع پرچم رہا ہے۔ دوستو، ان حقائق کی روشنی میں یہ ریاستی جھنڈا ریاست کی وحدت، تاریخی ارتقاء، خود مختاری اور وقار کی علامت ہے۔ دوستو، آئیے ہم آزاد کشمیر میں رائج پرچم کی حقیقت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تقسیم ریاست اور غیر ملکی قبضے کے بعد آزاد کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کو ریاستی پرچم کے مقابلے میں ایک پرچم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ واضح رہے، اس وقت بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی پرچم بدستور لہرایا جاتا تھا، تو انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کے موجودہ جھنڈے کو بطور قومی پرچم رائج کیا۔ اس جھنڈے کا خالق جے کے ریڈی ہے، جو مدراس، انڈیا یعنی کہ موجودہ چنئی کا رہنے والا ایک کٹر ہندو تھا، اور سری نگر سے شائع ہونے والا انگریزی اخبار کشمیر ٹائمز میں ملازمت کرتا تھا۔ آزاد کشمیر کا پرچم 1947 میں ایک بھارتی شہری جے کے ریڈی نے ڈیزائن کیا۔ اس پرچم کی 7/8 زمین سبز اور 1/8 بسنتی رنگوں پر مشتمل ہے، جو کہ علل ترتیب مسلم اور غیر مسلم آبادی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سبز رنگ پر ستارہ و ہلال پاکستان سے الحاق کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ 4 خطوط مستقیم 4 دریاؤں یعنی سندھ، جہلم، راوی اور چناب کو ظاہر کرتے ہیں۔ باوالا کشمیر آزادی کی دہلیز پر از غلام احمد پنڈت۔ واضح رہے، غلام احمد پنڈت 47 میں آزاد کشمیر حکومت کے موسٹ سینئر بیوروکریٹ تھے، اور تقسیم سے قبل اور بعد کے حالات کی چشمدیدہ گواہ بھی۔ آزاد کشمیر کے پرچم کے ڈیزائن اور پس منظر کے بارے میں جرمنی کے ایک ریسرچ اسکالر نے جب وزارت خارجہ پاکستان سے رہنمائی چاہی، تو وہ مراسلہ وزارت امور کشمیر کی وسعت سے آزاد کشمیر حکومت کو ملا، اور غلام احمد پنڈت کو اس سلسلے میں کام دیا گیا۔
انہی کی تحقیق پر بے جواب پاکستانی وزارت خارجہ نے جرمنی ارسال کیا تھا۔ جے کے ریڈی کی حقیقت۔ دوستوں، آزاد کشمیر کے جھنڈے کا خالق جے کے ریڈی ہے، جو مدراس انڈیا موجودہ چنئی کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک کٹر ہندو تھا اور سری نگر سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار کشمیر ٹائمز میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ ہندو ہونے کے باوجود بظاہر ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے لاکھا زبردست دائی اور حامی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اور ریاست میں پاکستان نواز قیادت کا اسے زبردست اعتماد حاصل تھا۔ جموں کشمیر میں پر غیر ملکی حملے کے بعد وہ ایک خاص مقصد سے پہلے سری نگر سے ایبٹ آباد اور پھر وہاں سے پشاور منتقل ہوا۔ پشاور میں کشمیری نژاد وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان سے مراسم اور تعلقات کی بنا پر سرکاری مہمان بنا اور کثرت سے کشمیر کے جنگی مواضعوں کے دورے کرتا رہا۔ ارباب اقتدار و اختیار کا منظور نظر ہونے کے ناطے اس کی رسائی ان مقامات تک بھی تھی جہاں دیگر افراد نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں دوروں کے دوران وہ پاکستانی فوج کی نقل و حرکت اور محاذ پر موجودگی کے ثبوت اکٹھے کرتے رہا۔ بعد میں اپنے والد کی بیماری کا بہانہ بنا کر خان عبد القیوم خان کی مدد سے بھارت فرار ہوا اور ممبئی سے شائع ہونے والے تحقیقاتی ہفتہ روزہ ویکلی بلٹز میں جے کے ریڈی کا تیار شدہ کشمیر میں پاکستانی افواج کی نقل و حرکت کا پورا چارٹ بمائے ثبوت اور تصاویر شائع ہوا۔ جے کے ریڈی کے حاصل کردہ ثبوت اور تصاویر بھارت پہنچنے کے بعد ہی پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ کشمیر میں اپنی فوجوں کی موجودگی کو تسلیم کیا۔ جے کے ریڈی کے انڈیا فرار ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے اسے انڈین جاسوس قرار دیا۔ بعض لوگ اسے کشمیر فریڈم لیگ کا پنڈت رہنما بتاتے ہیں، جو سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ کشمیر فریڈم لیگ کا رہنما اور پنڈت ہونا تو بہت دور کی بات، وہ ریاستی شہری بھی نہ تھا۔ دوستو، ریاست جموں کشمیر پر غیر ملکی قبضے کے بعد اقوام متحدہ نے 14 اگست 1947 سے قبل کی جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن کو مرکزی نقطہ مانتے ہوئے اسے متنازع قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قوم پرست جماعتیں اپنے آئین و منشور میں بھی اسی تاریخ کو مرکزی نقطہ مانتے ہوئے ریاست کا مطالبہ کرتی ہیں، جو کہ ایک منطقی اور مناسب بات ہے۔ 14 اگست 1947 کو بنیادی نقطہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد قابضین اور ان کے گماشتوں کی طرف سے ہونے والے تمام انتظامی معاہدوں اور دیگر بندوبستوں کو باطل اور غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اپنے آئین میں درج اور بین الاقوامی طور پر مسلمہ اس بنیادی نقطے سے انحراف کرتے ہوئے اگست 47 کے بعد ہونے والے کسی غیر ملکی جگاڑ یا اس جگاڑ میں استعمال ہونے والے مقامی گماشتہ حکمرانوں کے عمل کو اپنے نظریات کا حصہ بنا لیتے ہیں، جیسے 4 اکتوبر کی حکومت اور اس کے دیگر علامات، جیسے آزاد کشمیر کا پرچم۔ یہ ایک بنیادی اور شرمناک تضاد ہے جس کا شکار ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام قوم پرست جماعتیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جھنڈے کے معنی و مطلب ہمارے نظریات یعنی ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی اور مکمل آزادی و خود مختاری سے مطابقت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ جھنڈا پاکستان کی سرپرستی میں قائم نام نہاد آزاد حکومت کا جھنڈا ہے، جو صرف یہاں کی حکومت کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ قومی پرچم ہے تو اس کے ساتھ ایک قومی ترانہ بھی آزاد پاکستان سے درآمد کیا گیا تھا، جو ریاست جموں کشمیر کی جبری تقسیم کو مذہبی بنیادوں پر مستقل کرنے کے لیے عوام کی ذہن سازی کے لیے عمل کا حصہ بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جھنڈے کو قومی پرچم قرار دینے والے بھی اسی علاقے میں بسنے والوں کو قوم قرار دیتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے ترانے میں یوں بیان کیا گیا ہے: کوساروں کی آبادی پہن چکی ہے تاج آزادی، تم بھی اٹھو اہل وادی، حامی ہے اللہ تمہارا۔ یعنی مسلم اکثریتی وادی اور آزاد کشمیر کے 2.5 اضلاع جو توڑ پھوڑ کر اب تقریباً 10 اضلاع تک پہنچ گئے ہیں، جموں، لداخ اور گلگت بلتستان کدھر گئے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جنگ صرف مسلم اکثریتی علاقوں یعنی آزاد کشمیر اور کشمیر ویلی تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہماری تمام قوم پرست جماعتیں ریاست جموں کشمیر کو غیر فرقہ وارانہ یعنی سیکولر
ریاست بنانے کا نظریہ تو رکھتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ ایجنڈا جس میں عقیدے کی بنیاد پر آبادی کو تقسیم کیا گیا ہے ان کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ایجنڈا کسی تھیوکریٹ اسٹیٹ کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک غیر فرقہ وارانہ ریاست کا نہیں۔ سوالات بے شمار ہیں جو آزاد کشمیر کے اس ایجنڈے اور ہمارے قوم پرستوں کے ہاں پائے جانے والے تضادات پر اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے، دور معیار کو بے نقاب کرنا ہے، کسی کی تذلیل یا تحقیر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔